بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایران کے بادشاہ کو ہم نے جنگ میں ہرایا، صحابہ بولے یہ اس کی بیٹی ہے جسے ہم قیدی بنا کے لائے ہیں۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، مگر ساتھ میں کچھ نہیں، قید میں تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر اس کا نکاح کرا دو مدینے میں کسی نوجوان سے۔ کہا حضور ناممکن ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا حضور جب ایران میں یہ شہزادی تھی بڑے بڑے راجے مہاراجوں کے رشتے آئے، مگر کسی کو بھی خاطر میں نہ لائی، پسند ہی نہیں کیا۔ جب راجے مہاراجوں کو پسند نہ کیا تو مدینے کے غریبوں کو کہاں سے پسند کر لے گی؟ مدینے کے غریبوں کو کیسے پسند کرے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا ٹرائی کرنے میں کیا جاتا، معلوم کر لو۔ اللہ اللہ شہربانوں سے معلوم کیا گیا، لوگوں ذرا غور کرنا، شہربانوں نے منع کر دیا میں نہیں کروں گی، میں کواری رہوں گی لیکن کسی سے نکاح نہیں کروں گی، جو تم نے کرنا وہ کر لو۔ حضرت عمر کے پاس آئے، سرکار منع کرتی ہے، ہم تو کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں منع کرتی ہے، یہ تو پوچھو اس سے۔ کہا وہ اس لیے منع کرتی ہے کہ جب میں شہزادی تھی تو شہزادوں کے رشتے پسند نہ آئے تو پھر یہ مدینے کی غریبوں کے رشتے کہاں سے مجھے پسند آ جائیں گے۔ اگرچہ قید میں تھی مگر میاں سوچ تو وہی تھی جی۔ حضرت عمر کا جملہ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ شہزادی ہے؟ ہاں حضور شہزادی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس بھی ایک شہزادہ ہے۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کے پاس کون شہزادہ ہے؟ یہاں تو کوئی بادشاہتی نہیں ہے، یہاں تو کوئی راجہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی مہاراجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر وہ ایران کی شہزادی ہے، اسے اپنے شہزادی ہونے پہ ناز ہے، تو میرے پاس اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا حضرت، مجھے اس کے شہزادہ ہونے پہ ناز ہے۔ اگر اسے اپنی شہزادی ہونے پہ ناز ہے تو مجھے حسین کے شہزادہ ہونے پہ ناز ہے۔ اس سے کہو کہ تیری مرضی کی بات ہے، اگر تو چاہے گی تو تیری شادی کرائی جائے گی، اور اگر تو منع کر دے گی تو زبردستی تیری شادی نہیں کرائی جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں خوشی کا سودا ہے، اسلام میں مرضی کا سودا ہے، اسلام میں رضامندی ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، جب یہ پیغام لے لوگوں ایران کی شہزادی کے پاس لوگ پہنچے ہیں، نبی کے غلام پہنچے ہیں، لوگوں ذرا غور کرنا۔ کہا اے شہزادی ایران تیرے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی، اگر تو شہزادی ہے تو مدینہ میں بھی ایک شہزادہ ہے، ایک بار اس کے چہرے کو دیکھ لے، اگر تجھے لڑکا پسند آئے تو ہاں کر دینا، اور اگر لڑکا پسند نہ آئے تو منع کر دینا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری خوشی پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کس کی تیری خوشی پر؟ واہ واہ واہ، خوش کہنے لگی میں تو تمہارے قبضے میں ہوں، میرے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کہا نہیں اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں، اسلام میں تو رضامندی ہی رضامندی ہے۔ اگر تو چاہے گی اور اگر نہیں چاہو گی تو شادی تمہاری زبردستی نہیں ہوگی۔ کہنے لگی یہ طریقہ کس کا ہے اتنا پیارا؟ کہنے لگی یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اسلام کا یہی طریقہ ہے، جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو معلوم ہے پہلے لڑکی سے اذن لیا جاتا، بھئی تمہاری رضامندی ہے فلاں لڑکے سے شادی کرا دیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر لڑکے سے کہا جاتا تمہارے ساتھ فلاں لڑکی کا اتنے مہر کے بدلے نکاح کیا جاتا کہ آپ کو قبول ہے؟ اگر دونوں لڑکا بھی ہاں کہہ دے لڑکی بھی ہاں کہہ دے تب تو نکاح ہوتا ہے، کوئی دونوں میں ایک بھی منع کر دے تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ بتایا ایران کی شہزادی کو اسلام کا قانون، تو اسلام کی شہزادی مسکرا کے بولی واہ رے اسلام تیرا قانون، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، لگتا ہی نہیں کسی کی قید میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ کہا جب یہ بات ہے تو چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، لاؤ کون سا مدینے میں ایسا لڑکا ہے کہ جو مجھے پسند آئے گا۔ کیا بات ہے،
مولا حسین سے پوچھا تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں؟ کہا بابا علی سے پوچھو۔ بابا علی سے پوچھا، مولا علی نے فرمایا اگر عمر کی مرضی ہے تو علی کی بھی مرضی ہے، اگر آپ کی مرضی تو میری مرضی، دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی۔ لوگوں ذرا غور کرنا، شہربانوں کو سامنے لایا گیا، شہربانوں آئیں اور ادھر مولا حسین، شہربانوں سے کہا گیا اب جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ شہزادہ ہے جس کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتے ہیں، جس کی شادی تمہارے ساتھ کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، یہ ایران کی شہزادی کھڑی ہے، لوگوں یہ اسلام کا شہزادہ کھڑا ہے۔ کہا گیا ایران کی شہزادی ذرا اب نقاب ہٹاؤ، ذرا اب پردہ ہٹاؤ اور تھوڑا سا ہونے والے شہزادے کا، ہونے والے نوشے کا مکھڑا دیکھ لو۔ لوگوں ذرا غور کرنا، ایران کی شہزادی نے پردہ ہٹایا، ایران کی شہزادی نے جیسے ہی حجاب ہٹایا اور ان کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پر پڑی تو خدا کی قسم جھوم کے پکارنے لگی، او مدینہ کے لوگوں میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے اپنے خوابوں میں اس چہرے کو ایک بار نہیں بلکہ 100 بار دیکھا ہے۔ کوئی دکھانے والا مجھے یہ چہرہ دکھاتا ہے اور بار بار دکھا کے یہی کہتا ہے اے ایران کی شہزادی تیرا شوہر یہی ہوگا، تیرا شوہر یہی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد۔ کہنے لگی جب میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تو اب دیر نہ کی جائے، میں راضی ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کلمہ بھی پڑھ لیا ایران کی شہزادی نے اور نکاح بھی ہو گیا۔ اس ایران کی شہزادی کا نام ہی تو شہربانو ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا یار بات کہہ ہے، دو نا ذرا سبحان اللہ۔ بہت اچھا حضرت، ماشاء اب اللہ۔ بتائیے مولا حسین علی کے بیٹے، ان جیسا تو کسی کا بیٹا ہی نہیں۔ واہ علی کے بیٹے کی طرح ہے کسی کا بیٹا؟ ہمارے یہاں تو اگر 2 کمرے بنا کے لس پوت گئے اور بیٹا اگر 4 پیسے کما رہا تو بوڑھے کی مونچھ اوپر ہے، سن کے کسی کی نہیں دے رہا۔ کہہ رہا میاں چھوٹا موٹے رشتے کی بات مت کرنا، مولانا اس وقت حساب بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ جی اور بیٹا نوڈا میں کما رہا، نوڈا میں۔ جی، کیا بات، اگر کہیں چلا گیا تو نوڈا بتاتا سیدھا کہ نوڈا میں بہت روپے چھاپ رہے ہیں مولانا، کوئی بڑا رشتہ بتاؤ۔ اچھی بات ہے، اگر نوئیڈا میں کما رہا تمہارا بیٹا تو، مگر کسی غریب کی بیٹی کو غربت سے نکال کے لاؤ گے تو یہ حسین کی سنت ادا ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کما رہے ہو تو اچھی بات ہے، اللہ تمہیں عطا کرے، اللہ اور دے، بات ہے کہ نہیں؟ لیکن حسینیت اس میں نہیں ہے، حسینیت اسی میں ہے کہ نکاح کو سادہ کرو۔ جی جی اب مجھے بتائیے یزید مجرے کرتا تھا تو گانے ہمارے ہاں بھی ہو رہے ہیں، جی، ڈانس پارٹیاں ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا یزید شراب پیتا تو کیا شراب آج نہیں پی رہے ہیں؟ مسلمان دیکھو بھٹیوں پہ سب سے آگے کھڑے ہیں۔ ہاں اور بات صحیح ہے، الیکشن میں تو پھر اتنی ہوتی ہے کہ بات پوچھو ہی مت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 مہینہ الیکشن کا تو میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ تو بالکل جائز سمجھ لی جاتی ہے کہ خوب پلاؤ، پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے۔ کان کھول کے سنو، الیکشن جیتو یا ہارو، مگر یار حرام کام کر کے اگر الیکشن جیتا تو کس کام کا ہے نا؟ مٹھائیاں اٹھائیاں چلو کھلا دو کسی حد تک بھائی ٹھیک ہے، لیکن شراب میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اب میرے بھائیوں ذرا کان کھول کے سنو، لوگوں اس کے مجرے ہوتے تھے تو ڈانس پارٹیاں تو ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں، ہماری شادیوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر فلمیں چل رہی ہیں، ہماری موبائلیوں میں گانے چل رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے کہاں کم 2 چوڑی آ گیا ہوگا جی؟ اس کے ہاں جوا چلتی تھی تو ہمارے ہاں تو سٹے اتنے چل رہے ہیں، کرکٹ پہ 1 گول پہ سٹا لگ رہا ہے، آپ بتاؤ وائٹ جائے گی کہ رائٹ جائے گی، وکٹ ہوگا کہ چھکا ہوگا، ہر بات پہ یہاں تو سٹے لگ رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے رامپور میں رکشہ والے وہ پہلے چلتے تھے، وہ تھوڑی دیر دوپہر تک رکشہ چلایا، 200-300 کمائے، بیٹھ گئے چائے پینے، اب وہیں بیٹھ گئے، وہیں سٹا لگا لیا کہ ادھر سے اتنی موٹر سائیکل گزر گئی تو میں جیت گیا اور ادھر سے اتنی گزر گئی تو جیت گیا۔